آج 18 رجب تیسری جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن پاک کی یہ صورت مبارکہ پڑھ کر بانٹ دو۔ شام کو اللہ کا کوئی ولی کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 18 رجب جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھا جانے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس سے پڑھتے ساتھ ہی جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ صرف 10 روپے خرچ کرو، اگر یہ عمل کرنے کے بعد فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع پورے سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج جلدی سے فائدہ اٹھا لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ آج تک آپ نے رزق میں برکت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں دکان سے لے کر آپ نے اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے صدقے کریں، خیرات کریں، اعمال کریں، وظائف پڑھیں، لیکن کامل وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کوئی نہیں جانتا۔ آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، آپ کے مقصد میں کامیابی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ماہ رجب یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ رب کعبہ کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں، جو مانگو گے مل جاتا ہے۔ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 روپے کی ٹافیوں پر اگر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو آپ کے 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، اتنے فائدے ہوں گے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ بعض اوقات پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم کو راضی کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ کچھ لوگ کچے گوشت کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ دالیں پھینک دیتے ہیں، انڈوں کا صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد بیٹھا ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، مقروض بیٹھا ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، آپ حیران ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا، میرے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے۔ جلد امیر ہونے کے لیے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر میں بے سکونی، بے برکتی، ناچاکیوں کے خاتمے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، اولاد کو فرما بردار نیک بنانے کے لیے یہ چھوٹا سا صدقہ ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے نیا گھر مانگیں گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ساری عمر جو نہ مل سکا وہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ کی محنت رنگ لے آئی، آپ کے گھر پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ ماہ رجب کی 18 تاریخ جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔
جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر آپ کے راستے سے رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ خیرات کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن صدقہ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ 10 روپے کی ٹافیوں کے صدقے پر جو وظیفہ جو کامل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ کر دیکھیے، آپ خود حیران ہوں گے کہ 10 روپے کے صدقے میں اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور گئے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ اللہ والے آج بھی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھواتے ہیں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج آپ بھی 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، پھر اللہ سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے نیت کریں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے آپ نیت کر کے 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ 10 روپے کی ٹافی جیسے ہی بچے کھلا دیں گے آپ کو اچھے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، معقول رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، جو لوگ آپ کو کسی بھی کام میں، کسی بھی مقصد میں، کسی بھی رشتے میں رکاوٹ یا خلل پیدا کرتے ہیں، 10 روپے کی ٹافی پر یہ عمل کرنے کے بعد تمام کے تمام راستے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے پاس رکھ لیں یا اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، یا آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طوس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے طوس اور تسمیہ پڑھ لیا تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد جس سے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، اللہ الصمد، یہ پڑھنے سے اللہ رب کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ جو لوگ نقصان کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی و بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، تو آج 10 روپے کی ٹافیوں پر پہلے نمبر پر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کی حسد سے، کسی بھی طرح کی
مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ اللہ الصمد پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کے تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، رزق اور دولت کا سب سے طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پر مشکلات، پریشانیاں، جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ شخص آج 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اگر 70 بار اللہ الصمد پڑھیں گے تو پورے سال کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی، رزق دولت کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 70 بار پڑھ کر ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو قرآنی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآنی صورت کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ صورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غمزدہ تھے، پریشانی میں تھے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے، ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانے دے، تو سوچے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آتے، لیکن اللہ پاک نے اس سخت مصیبت میں اس صورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس صورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس صورت کو نازل کیا تو لہٰذا آپ بھی پریشانی میں اس صورت کو پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت فرما لیجیے۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے، اور آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی نام جو آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے، آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں ایک شخص بھی آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی حفاظت سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو کیسے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا فتاحو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا ضرور کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ ادھورا ہے، اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، ناممکن پریشانیاں، مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں یہ نئے سال کی پہلی جمعرات بھی ہے، اس لیے خدا را یہ موقع لاپرواہی میں مت گزارنا، کیونکہ ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ سال کا پہلا دن جمعرات کا دن، اور آج خوش قسمت لوگ ہی یہ وظیفہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود
آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے کہ طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ سارا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیاں صدقے کی نیت سے اپنی گلی میں اپنے بچوں میں اپنے گھر کے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ بچے اللہ کی ننھی مخلوق ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے ہی آپ یہ 10 روپے کی ٹافیاں بچوں میں بانٹیں گے، بچے 10 روپے کی ٹافیاں کھائیں گے، پھر دیکھیں کیسے آپ کی بلائیں، آپ کی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، رکاوٹیں، پرانے سے پرانے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ عمل کی اثر کر دیا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں، تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔